موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے تمام مجمع کی دوبارہ توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر ولی اللہ الاعظم ہے، اللہ کے جتنے بھی ولایت رکھنے والے ہیں ان میں سب سے بڑے ولایت رکھنے والے ولی علی ہے۔ توجہ، ولی اللہ الاعظم۔ اب جناب سیدہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ امام، لیکن معصومہ ہیں اور ولایت رکھتی ہیں، ولایت رکھتی ہیں۔ اور ولیت اللہ العظمیٰ جناب فاطمہ الزہرا، ولیت اللہ جو ولایت رکھنے والی سب سے باعظمت بی بی ہیں وہ جناب سیدہ، کیونکہ حدیث ہے رسول اکرم کی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، کنز العمال سے بھی ہے، ہمارے ہاں شیخ صدوق نے بھی لکھی، اور بڑے بڑے شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو، تمام نہیں یعنی اکثر علماء نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اور وہ حدیث ہے کہ مختلف الفاظ سے آئی ہے کہ لیکن چاروں بیویوں کا نام ایک ہی ہے، نام سب نے یہی لکھے کہ انا خیر النساء اربع، سب سے جو باافضل خواتین ہیں وہ چار ہیں، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد، یہ رسول خدا نے تعارف کروایا۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جب چار نام بتایا کہ سب سے جو دنیا کی افضل خواتین ہیں وہ یہ چار، کہ اس کے آخر میں کہا وآخرہن افضلہن، جو ان میں چوتھی ہے وہ چاروں میں افضل، یعنی جناب سیدہ ان چاروں میں بھی افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب افضل ترین بی بی جناب سیدہ ہیں تو پھر سب سے بڑی اللہ کی ولیہ جناب سیدہ، کہ ان سے زیادہ کوئی بھی بی بی باعظمت نہیں، تو ان سے زیادہ کوئی ولایت بھی نہیں رکھتا۔ اب دلیل کیا ہے کہ ولیہ ہیں؟ اگر سننا پسند فرمائیں گے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا وقت اور۔ دلیل کیا ہے کہ ولایت رکھنے والی بی بی؟ تو عزیزان گرامی، اب ہمارے جو 12 امام ہیں وہ حجت خدا، وہ منصوص من اللہ، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ عصمت کبریٰ پہ ہیں، وہ سب کے سب ولایت رکھتے ہیں، ولایت مطلقہ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر امام کہیں اور وہ بھی 11ویں امام کہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں۔ یہ مرحوم آیت اللہ سید عبد الحسین طیب الموسوی نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں نقل فرمائی ہے۔ میں نے 100 سے زیادہ تفاسیر دیکھی ہوں گی، جو مجھے سب سے زیادہ تفاسیر پسند ہے ان میں سے ایک تفسیر یہ تفسیر اطیب البیان، 14 جلدوں پہ ہے، بہت انہوں نے محنت کر کے تفسیر لکھی ہے 14 جلدوں میں اطیب البیان۔ روائی بحثیں بھی، کلامی بحثیں بھی انہوں نے حل کی ہیں، جہاں جہاں پیچیدہ بحثیں ہوتی ہیں جو حل نہیں ہوتی وہ آپ وہاں پہ دیکھیں۔ یا علامہ طباطبائی، انہوں نے تو شاہکار کیا، انہوں نے جتنے شبہات تھے ان کے جوابات دیے، اور انہوں نے بھی جو شبہات اور ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں کلامی بحثوں کے۔ تو انہوں نے حل کیا اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث 11ویں امام سے، کہ امام فرماتے ہیں ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت اور ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت، اگر ولایت نہ رکھتی ہوں تو پھر اماموں پہ حجت کیسے؟ معصومہ بھی ہیں، ولایت بھی رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں پیش کر رہا ہوں ایک آخری مرحلہ، ایک آخری پہلو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، 3 مجالس ہیں یہ۔ تو اب جناب سرور کائنات جب ہجرت کر رہے تھے نا مکے سے مدینے، تو آپ نے جناب امیر کو بلایا اور فرمایا کہ یا علی، آج رات اللہ نے مجھے حکم دیا میں ہجرت کر جاؤں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے گا۔ تو مورخین نے یہی لکھا، جناب امیر نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فوراً سجدہ شکر میں گر گئے۔ کہتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر جناب امیر بجا لائے، اسلام کی تاریخ میں پہلا۔ پروردگارہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ تیرے رسول کے بستر پہ سوں، ان کی جان کو بچاؤں۔ تو اب یہ سوال جو ہے وہ سوال نہیں ہے بلکہ اپنا تعارف ہے، میں کون ہوں جو رسالت کے۔ تو جانے گا وہاں پہ جناب سرور کائنات کا یا علی، کچھ کام آپ کے ذمہ لگانا چاہتا ہوں،
امانتیں لوٹا دیجیے گا، میرے پاس سارے مکے والوں کی امانتیں رکھی ہیں، اور فواطم کو مدینے لے آئیے گا. فواطم جمع ہے فاطمہ کی، تو 3 فاطمہ کو مدینے لے آئیے گا. کون کون سی 3 فاطمہ ہیں؟ وہ کہا کہ فاطمہ بنت میری بیٹی، آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ جناب امیر کی والدہ، اور فاطمہ بنت زبیر. کہ ان 3 خواتین کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ انہیں مدینے لے آئیے گا، ان پہ آنچ نہ آئے. کہا یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں ان کو پہنچا دوں گا. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں، اب میں زور نہیں لگا پا رہا ہوں میں. تو گرامی ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام صبح اٹھے، کیونکہ وقت نہیں ہے تفصیل سے پیش کروں پورا جو ہجرت کا واقعہ ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں. صبح اٹھے، سب کی امانتیں لوٹائیں، اور پھر ایک مرتبہ ہودج اور عماریاں سجائیں، پردے لگائے ان پہ کہ یہ جو بیویاں جا رہی ہیں یہ عام بیویاں نہیں ہیں، کوئی ایسی ہے جو کائنات کی ملکہ ہے، کوئی ایسی ہے جو کعبے میں ولادت کے لیے گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ عام بیویاں نہیں ہیں جن کے لیے سرور کائنات نے وصیت کی جناب امیر کو. کہا یا علی ان کو لیتے آئیے گا. تو آپ نے پردے لگائے، بے انتہا اہتمام کیا. پھر ایک مرتبہ آوازیں دی اور کہا کہ مادر گرامی آپ رسول خدا کی دختر سے کہیے کہ پہلے وہ ہماری میں سوار ہو جائیں. آپ نے اونٹنی کو بٹھا دیا. اب یہاں پہ پناہیان نے ایک جملہ لکھا بھی پڑھا بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سارے مکے والے ابو سفیان کے پاس جمع ہوئے. کبھی محمد تو چلے گئے، تم نے کہا تھا قتل کر دو، قتل کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے. مدینے سے خبریں آ رہی ہیں پہنچ گئے کہ راستے میں ہے. تو کہا کہ لیکن ان کی بیٹی یہی ہے، انہیں گرفتار کر لو، وہ چھڑوانے کے لیے آئیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے. لیکن سازشیں یہ نئی نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. یہ جب آپ اس طرح کے منصوبے دیکھتے ہیں نا آج، تو یہ نئے نہیں ہے، بنی امیہ کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں. پہنچ رہے ہیں حضرات. تو اس نے کہا کہ بھئی انہیں گرفتار کر لو فوراً، اور محمد کو واپس آنا پڑے گا. اب انہیں اندازہ نہیں ہے کہ حفاظت کے لیے شیر خدا موجود ہے. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ سب کے سب جو حملہ آور تھے وہ آئے اور ان کا کہ چاروں طرف سے گھیر کے گرفتار کر لو. اب اونٹنیوں پہ بیبیاں ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو جناب امیر نے اونٹنی کی جو مہار ہاتھ میں تھی اسے چھوڑا اور فوراً میدان میں اترے. تلوار کو کھینچا، مقابلے پہ آ گئے. جیسے ہی وہ افراد آنے لگے، بعض روایات میں صرف غرائے، شیر آپ دیکھتے ہیں نا دھاڑتا ہے، غراتا ہے، تو جناب امیر نے صرف آواز دی، سب بھاگنے لگے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی آگے بڑھا، جناب امیر کے ہاتھوں 2 ہوا اور باقی بھاگ گئے. اب مجھے بحث نہیں ہے کہ کوئی مارا گیا یا نہیں مارا گیا، بس یہ ہے کہ جناب امیر کے آنے پہ سب بھاگنے لگے. جب سب بھاگ گئے تو جناب امیر واپس آئے. اب یہاں پہ جو روایت کا جملہ کہ جناب امیر نے آ کے جناب سیدہ سے سوال کیا، کہا آپ کو کوئی گھبراہٹ تو محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اتنے لوگوں نے حملہ کر دیا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جس کا ہمراہ علی ہو، جس کے ساتھ علی چلنے والا، اسے گھبراہٹ کیسے؟ تو اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر پھر گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے. 570 کلومیٹر ہے مکے سے مدینہ، 570 کلومیٹر ہے. راتوں میں آرام کرتے، پورا دن چلتے رہتے تھے. مولا وہ پورا راستہ چل کے آئے، جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے رکھا، کیونکہ سیدہ نے بات اتنی بڑی کی، مجھے آپ کا سہارا ہے، کہ آپ موجود ہو تو خوف کیسا. تو جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چلتے رہے. جب قبا پہنچے نا، مدینے سے باہر، یعنی مکے سے جب آئیں تو پہلے قبا آتا ہے پھر مدینہ. تو قبا پہنچے تو لوگ شور کرنے لگے، اہتمام کرنے لگے. علی آ گئے تو سرور کائنات تشریف لائے، اور جیسی تشریف لائے نا تو آگے بڑھے، جناب امیر کو گلے لگایا. روایت میں ہے کہ جناب سرور کائنات نے جناب امیر کو گلے چومنے لگے، پیشانی کو چوما، رخسار چوما، گلا چوما. میرے بھائی آپ آ گئے، اپنے بستر پہ سلا کے آئے تھے نا. رسول خدا کو بے انتہا محبت تھی جناب امیر سے. تو جب ان کو صحیح و سالم دیکھا کہ آنچ نہیں آئی میرے بھائی پہ، تو چومنا شروع کیا، پیار کیا بہت زیادہ. کہ میرے بھائی آپ خیر و عافیت سے آ گئے. تو کہا یا رسول اللہ سب باتیں بعد میں. سلام کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا نا جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ بعد میں، یہ آپ کی بیٹی کی اونٹنی کی مہار ہے.
یہ سیدہ کی اونٹنی کی مہار ہے. آپ کی بیٹی اس اونٹنی پہ موجود ہے. یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا آپ کی امانت ہے میرے پاس سیدہ. آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی. کیا جملہ فرمایا؟ میں نے آنچ نہیں آنے دی. حملہ ہوا تھا، میں سب کے مقابلے میں ڈٹ گیا، میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی. تو اس مقام پہ علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر نے جب ہجرت کر کے آئے تھے نا تو پہلا جملہ فرمایا میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی. لیکن جب جناب امیر لاشا اٹھا کے لائے نا، جب جناب امیر لاشا اٹھا کے لائے نا قبر مطہر کے پاس جناب سیدہ کا، تو اس مقام پہ یہ نہیں دہرا سکے کہ آنچ نہیں آنے دی. جانتے ہیں اس مقام پہ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ آواز دی. کیوں؟ کیونکہ سب نامحرم تھے اور امام حسن و حسین چھوٹے تھے. تو مولا نے تابوت سے جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا اور لاشا اٹھا کے آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، اپنی امانت واپس لے لیجئے. امانت تھی نا رسول خدا. تو ایک مرتبہ قبر مطہر سے دو ہاتھ اٹھے. جیسے ہی دو ہاتھ اٹھے دیکھے نا جناب امیر نے، تو لاشا دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ فاطمہ زخمی ہے. اب نہیں کہہ سکے کہ ان پہ آنچ نہیں آنے دی، کیونکہ جانتے ہیں نا پہلو شکستہ ہے. اس سیدہ کا بازو زخمی ہے. اجرکم اللہ. میں بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ کے اندر مکمل کر دوں. 5ویں امام علیہ السلام سے روایت ہے. فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 رونے والے ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں رو سکتا. 5 رونے والے. مولا فرماتے ہیں پہلے ہیں جناب آدم. جب جنت سے زمین میں آ گئے تو آنے کے بعد گریہ کرتے تھے، روتے. لیکن جب ایک دن ان کے ایک بیٹے نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اتنا روتے تھے پروردگارا میرا حابیل کہاں ہے. روایت کے الفاظ ہیں ایک دن ایک میدان میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت حابیل آئے ہیں، سر سے خون بہ رہا، اور فرماتے ہیں بابا میں بہت زخمی ہوں، بابا مجھے دفنا دیجئے. ایک مرتبہ اٹھے اور رونے لگے. جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا آدم میرے ساتھ آئیے، آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حابیل کی قبر کہاں ہے. تو قابیل نے جب قتل کیا تھا نا تو پورے جسم پہ پتھر رکھ دیے تھے. جناب آدم کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے آدم ان پتھروں کے نیچے آپ کا بیٹا ہے. ایک ایک پتھر جناب آدم نے ہٹانا شروع کیا. پتھر ہٹاتے ہٹاتے اگر دیکھ رہے ہیں میری طرف تو جناب حابیل کا نا ایک ہاتھ پیشانی پہ تھا جب وہ سو رہے تھے، اور سر میں قابیل نے پتھر مارا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی. تو وہ ہاتھ ان کی پیشانی پہ تھا. جناب آدم کا جیسے ہی پتھر ہٹاتے ہٹاتے ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ پڑا اور ہاتھ کو زخمی دیکھا، خون سے بھرا، تو بس ہاتھ میں لینا تھا، تڑپنے لگے. اور ایک مرتبہ کا پروردگارا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، پروردگارا یہ جوان بیٹا مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا. پھر سارے پتھر ہٹائے کا پروردگارا بڑا مشکل ہے مجھ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ. تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم یہ آپ کا بیٹا ہے، آخری نبی محمد ہیں، ان کا ایک نواسا ہے نام حسین ہے، اس حسین کا جوان بیٹا علی اکبر مارا جائے گا، وہ آپ کے قابیل سے زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ حسین بڑھاپے میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں گے. ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال کیا اے جبرائیل میں جب جنت کے دروازے پہ نام پڑھتا تھا تو جب حسین کے نام پہ آتا تھا نا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یہ وہی حسین تو نہیں ہے جن کا بیٹا مارا جائے گا؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین ہے. بس بھائی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو پہلے سب سے زیادہ رونے والے جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں لوں گا. دوسرے جناب یعقوب. کون ہے جناب یعقوب؟ جناب یوسف کے والد. کب گریہ کیا؟ جناب یوسف کی جدائی میں 40 برس گریہ کرتے رہے. 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے،
11 آنکھوں کے سامنے تھے. ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے, جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئیں. کیا کہتے تھے؟ یا اسفا علی یوسف, بس ایک ہی بات, پروردگارہ میرا یوسف, میرا یوسف. ایک مرتبہ جب جناب امام سجاد سے کہا نا منحال نے, مولا کب تک گریہ کیجئے گا, تو امام سجاد نے فرمایا منحال تم نے انصاف نہیں کیا. نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. اے منحال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. تو مجھ سے کہتا میں روتا کیوں؟ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منحال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے. منحال میں کبھی بھی دربار شام نہیں بھلا سکتا, بازار شام نہیں بھلا سکتا. اجرکم اللہ, بس بھئی میں نے تمام کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تیسری رونے والی ہستی کون ہے؟ جناب یوسف زندان میں 7 برس یا 21 برس گریہ کرتے رہے. کہا مولا آپ نے فرمایا تھا 5 رونے والوں جتنا کوئی نہیں رو سکتا, مولا باقی تو کون ہے؟ مولا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی فاطمہ, سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ. مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کہا میرے دادا سید سجاد, میرے دادا زین العابدین. بس بھئی اب میں پیش کروں آپ کے سامنے. جناب آدم 40 برس روتے رہے یا 70 برس, جناب یعقوب 40 برس, جناب یوسف 21 برس, امام سجاد بنا بر روایت 35 برس, بنا بر روایت 40 برس گریہ کرتے رہے. اور جناب سیدہ رسول خدا کے بعد صرف 3 مہینے 5 دن زندہ رہیں. زیادہ سے زیادہ روایت ہے 6 مہینے. تو اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ مولا کسی کی 40 برس 21 برس 70 برس مدت, جناب سیدہ چند مہینے گریہ کیا, تو آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ ہیں. تو اب مولا کیا فرمائیں گے؟ مولا فرمائیں گے میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ, شدت کو دیکھ. اس شدت سے روتی تھی میری دادی, ان کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے, مدینے والے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. جب جناب یوسف زندان میں تھے نا, تو زندان کے سارے قیدی کہتے تھے اے دروغہ زندان, یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, نہ ہم دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات میں. دروغہ نے کہا یوسف یا دن میں رویا کرو یا رات میں. وہی مسلمانوں نے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں. ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا آپ سے, اتنا بڑا مدینہ, کیا جناب سیدہ کی آواز سارے مدینے میں جاتی تھی؟ نہیں, بی بی کی آواز نہیں جاتی تھی. تو اب یہاں علماء نے ایک روایت لکھی ہے, کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ روتی تھی ایک زلزلہ سا محسوس ہوتا تھا. مدینے والے لرزتے تھے شاید کوئی نبی اپنی قبر میں تڑپ رہے, مدینے والوں مت رلاؤ میری بیٹی کو, مدینے والوں مت رلاؤ. جناب رسول خدا سے جناب سیدہ کا رونا برداشت نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب جناب سیدہ روتی تھی نا, عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی تھی. بس بھئی آخری جملے پیش کر رہا ہوں, اپنے اپنے نصیب کا رونا. جناب سیدہ پہ روئے نا, ایک جملہ کہوں گا, میرے کچھ استاد ہمیشہ فرماتے تھے جب لوگ جناب سیدہ پہ روئیں تو کو خبردار رومال استعمال نہ کرنا, اپنے آنسوؤں کو چہروں پہ مل لو, پھر امام زمانہ سے کہنا مولا یہ آنسو میں نے آپ کی دادی پہ بہائے, مولا ان آنسوؤں کے بدلے میری شفاعت کر دیجئے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جانتے ہیں جس بی بی کے گھر میں علی جیسے شیر موجود ہوں, حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں, لیکن جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ جب بی بی نے یاد کیا تو امام زمانہ کو یاد کیا.
جب کسی نے تحریر کو پھاڑا تو جناب سیدہ نے فرمایا یاد رکھو تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ یا امام زمانہ، آپ کی دادی نے آپ کو یاد کیا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں یہاں پہ بڑے بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب سیدہ نے مولا کو وصیت کی نا تو جانتے ہیں وصیت میں کیا کہا؟ کہا یا علی میری قبر کا نشان چھپا دیجئے گا، میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ جب ایک بہت بڑے مرجع نے اعمال کیے مرحوم عطیہ اللہ مرشی نے، کہا پروردگارہ مجھے جناب سیدہ کی اصل قبر کی زیارت کرا دے، مجھے بتا دے اصل قبر کہاں ہے۔ تو خود ہی فرماتے ہیں سید شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں میں نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ حرم میں پہنچو جناب معصومہ کے، جناب سیدہ آئی ہیں، تو کہا میں دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا ایک نور کا منارہ ہے، میں زمین پہ گر گیا۔ بی بی نے کہا کہ اے سید شہاب الدین میری طرف دیکھو۔ کہا بی بی میری اتنی جرت نہیں ہے آپ کو دیکھو، سید ہیں مرجع تقلید، لیکن کہا اتنی جرت نہیں میں آپ کو دیکھ سکوں۔ کہا سید شہاب الدین خبردار آئندہ اعمال نہ کرنا میری قبر کے نشان کے لیے، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا، لیکن اگر چاہتے ہو میری قبر کا ثواب ملے تو میری بیٹی معصومہ کی زیارت کر لینا، تمہیں میری قبر کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات گرامی آخری جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، لیکن آخری جملہ سن لیجئے۔ جناب امیر نے کتنے تابوت، کہا یہ بھی تابوت سیدہ کے نام سے چلا دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو اصلی تابوت کون سا۔ 40 مقامات پہ قبر بنائی، تابوت میں لاشا اٹھایا، نہ جانے کتنی ہی 7 چادروں میں غسل دیا، کتنے کفن دیے، مجھے نہیں معلوم، یہ سیدہ دفنائی نہیں گئی، چھپائی گئی ہے۔ مولا سیدہ کو چھپا رہے ہیں۔ او مسلمانوں، سیدہ نے وصیت کی مجھے ان سے چھپاؤ، انہوں نے میرے پہ ظلم کیا ہے، یہ قبر پہ نہ ہے۔ الا لعنت اللہ